جے پی کے مشہور لیڈر اور مدھیہ پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اما بھارتی نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو یاد دلایا کہ ایک قبائلی کی شکل میں ان کی ثقافتی حالات کے لیے صدارتی عہدے کے امیدوار کو ظاہر نہ کریں اور ہندوستان کے اعلیٰ آئینی عہدے کی پاکیزگی بنائے رکھیں۔ اما بھارتی کا یہ بیان بی جے پی کے مدھیہ پردیش یونٹ کے ذریعے صدارتی انتخاب کے لیے جھارکھنڈ کے سابق گورنر دروپدی مرمو کی امیدواری کا جشن منانے کے لیے بھوپال میں منعقدہ ایک پروگرام کے ایک دن بعد آیا۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں ریاستی بی جے پی یونٹ اور پارٹی کے ریاستی صدر وی ڈی شرما نے اس موقع کو پارٹی کارکنان کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ منایا۔ قطر کے حکمران شیخ تمیم بن حمد ال ثانی گزشتہ سال مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد اپنے پہلے مصر کے دورے کے ایک حصے کے طور پر قاہرہ پہنچے۔ قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے شیخ تمیم کا استقبال کیا۔ شیخ تمیم کے 2 روزہ دورے مصر کے دوران دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور تمام شعبوں میں ہم آہنگی کے تناظر میں بات چیت کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے تازہ ترین بین الاقوامی اور علاقائی سیاسی امور پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ اہرام آن لائن ویب سائٹ کے مطابق شیخ تمیم کے دورے کے دوران متعدد اقتصادی معاہدوں اور مصر میں قطر کی سرمایہ کاری بالخصوص توانائی کے شعبے میں دستخط کیے جائیں گے۔ اسپین کے شمالی افریقی علاقے میلیلا میں تارکین وطن اور سرحدی اہلکاروں کے درمیان 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے بعد سرحد میں داخل ہونے کے لیے بھگدڑ میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مراکشی اور ہسپانوی حکام کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے کہ تقریباً 2000 تارکین وطن نے سرحد پر ایک اونچی باڑ پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئی۔ اس دوران وہاں بھگدڑ مچنے سے 18 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ مراکش کی وزارت داخلہ نے قبل ازیں کہا تھا کہ اس واقعے میں 5 تارکین وطن ہلاک اور 76 دیگر زخمی ہوئے۔ بعد ازاں مزید 13 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ مراکشی سیکیورٹی فورسز کے تقریباً 140 ارکان زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تمام زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ایک انتہائی اہم فیصلے میں اسقاط حمل کو قانونی طور پر منظوری دینے والے 50 سال قدیم فیصلے کو پلٹ دیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اب خواتین کے لیے اسقاط حمل کا حق قانونی رہے گا یا نہیں۔ اس سلسلے میں ریاست اپنے الگ قوانین و ضابطے بنا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے امریکہ میں اب مباحث کا دور شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسے طبی بحران ٹھہراتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام سے آئینی حق چھین لیا گیا ہے۔ کملا ہیرس نے اس معاملے میں امریکی عوام سے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی اپیل بھی کی۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں لاکھوں خواتین صحت کی دیکھ بھال اور تولیدی صحت دیکھ بھال تک رسائی کے بغیر رات بستر پر جائیں گے۔ یہ ایک ہیلتھ کیئر بحران ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کو پیچھے کی طرف لے جا رہا۔ روم بنام ویڈ کے فیصلے کو پلٹنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نائب صدر کملا ہیرس نے اعلان کیا کہ امریکہ میں طبی دیکھ بھال بحران کی حالت میں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے اندرونی طور پر بے گھر افراد کی مدد کے لیے کوششوں کو فروغ دینے کے لیے ایک ایکشن ایجنڈا شروع کیا۔ گٹرس نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہماری دنیا اندرونی نقل مکانی کے بحران کا سامنا کر رہی۔ دنیا بھر میں ریکارڈ بڑی تعداد میں لوگ اپنے ملکوں کے اندر تنازعات، آفات اور موسمیاتی بحران جیسے سانحات کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے بہت سے افراد برسوں حتیٰ کہ دہائیوں میں کئی بار بے گھر ہو جاتے ہیں۔ صرف پچھلے 3 مہینوں میں یوکرین میں تنازعات نے 1.3 ملین لوگوں کو اپنے گھروں اور برادریوں سے بے دخل کیا ہے، جن میں سے تقریباً 2/3 یوکرین میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی کے ایجنڈے کے 3 بنیادی مقاصد ہیں: IDPs کو پائیدار حل تلاش کرنے میں مدد کرنا، مستقبل میں نقل مکانی کے بحران کو بہتر طریقے سے روکنا، اور اس وقت نقل مکانی کا سامنا کرنے والوں کے لیے مضبوط تحفظ اور مدد کو یقینی بنانا۔ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے نقل مکانی کو ختم کریں، حالانکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کارروائی کریں۔ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی حالت زار ایک انسانی مسئلے سے بڑھ کر ہے۔ گٹرس نے کہا کہ میں رکن ممالک، سول سوسائٹی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے تبدیلی کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔